درس قرآن کے دوران 2-3 لوگوں کی طرف سے مختلف الفاظ میں یہی اعتراض آیا کہ آپ درس قرآن دے رہے ہیں جبکہ آپ کی داڑھی بھی نہیں ہے، تو اس اعتراض کے جواب میں آپ کیا کہیں گے؟ داڑھی کے مسئلے پہ میں چاہتا ہوں آپ تھوڑی وضاحت کر دیں۔ بھئی آپ کی بڑی مہربانی کہ داڑھی کے بغیر بھی درس سن رہے ہیں۔ داڑھی جو ہے وہ اس سے نہ تقوی پیدا ہوتا ہے، نہ اس تقوی میں کمزوری آتی ہے اگر کسی کی نہ ہو۔ میری داڑھی تو ہے، ویسے اللہ کا شکر ہے، لیکن یہ کہ داڑھی کس چیز کا پیمانہ ہے اور کیا تقوی کی علامت ہے یا علم کی علامت ہے یا کس چیز کی علامت ہے؟ اگر یہ تقوی کی علامت ہے تو ڈارون کی بہت بڑی داڑھی تھی، کارل مارکس کی بہت بڑی داڑھی تھی، تو تقوی کی علامت تو نہیں ہے، اور مسلمانوں میں بھی نہیں ہے۔ آپ ذرا ارد گرد نگاہ ڈال کر دیکھ لیں۔ رہ گیا داڑھی کے بغیر والے، تو وہ بھی برے ہونے کی علامت نہیں ہے۔ اس صدی میں ہمارے بہت بڑے عالم قطب شہید صاحب کلین شیو تھے، مصر کے اکثر علماء ایسے ہوتے ہیں۔ تو یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ نہ علم کی علامت ہے نہ تقوی کی علامت ہے۔ اب رہ گیا دین میں داڑھی کا حکم کیا ہے، جیسا کہ مدثر نے پوچھا ہے۔ دیکھیے، دین میں داڑھی کا حکم اولاً کہیں موجود نہیں ہے۔ اولاً کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح نماز کا حکم دیا، جس طرح روزے کا حکم دیا، اس طرح داڑھی کا حکم بھی دیتے، ایسا کوئی حکم موجود نہیں ہے۔ جو آ جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب باتیں ہیں وہ یہود و نصارہ کی مخالفت میں کہ یہ مونچھیں چھوٹی کرو، داڑھی بڑی کرو، یہود و نصارہ کی مخالفت میں ایسا کرو۔ تو اگر میں سکھوں کے بیچ میں رہتا ہوں تو کیا کروں گا؟ سوال پیدا ہو جائے گا کہ داڑھی رکھنے کا حکم اصلاً ہے تو پھر رویہ اور ہوگا، اور اگر یہود و نصارہ کی مخالفت میں حکم دیا گیا ہے تو پھر سکھوں کے مقابلے میں کیا کروں گا؟ مصر میں ہمارے محلے کے ایک تبلیغی جماعت کے ساتھی تھے، وہ مصر میں تبلیغ کے لیے گئے تو کہتے ہیں کہ میں پاکستانی لباس میں تھے تو سڑک پر کوئی کتابیں دیکھ رہا تھا بیٹھ کر، تو ایک مصری عالم دین آئے، انہوں نے مجھے گھٹنا مار کے پوچھا کہ مسلمان ہوں؟ نے کہا کہ ہاں۔ تو ان کا داڑھی یہودیوں والی نہ رکھو، انہوں نے بڑی داڑھی رکھی ہوئی تھی جو اوف اللحا والی داڑھی تھی۔ اب مصری علماء کا، اس عالم کا کم از کم جس کا انہوں نے واقعہ مجھے سنایا، وہ تصور یہ تھا کہ یہ یہاں کے یہودی، مصر کے یہودی اس طرح کی بڑی بڑی داڑیاں رکھتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ تم مسلمانوں والی داڑھی رکھو، ٹھیک ہے۔ تو کیا داڑھی یہود و نصارہ کی مخالفت میں ہے یا اصل میں کوئی حکم ہے؟ پورے قرآن میں معافی چاہتا ہوں، حدیث کے ذخیرے میں کہیں داڑھی کا بنیادی حکم موجود نہیں ہے کہ تم داڑھی رکھا کرو، داڑھی رکھنا۔ اب رہ گیا وہ روایتیں جس میں داڑھی رکھنا سنن فطرت میں بیان کیا گیا ہے، وہ اپنی متن روایت کے اعتبار سے درست نہیں ہے، صحیح نہیں ہے۔ جن میں داڑھی کے بغیر 5 سنن کا ذکر ہے وہ اپنے روایت کے اعتبار سے درست ہیں، تو وہاں سے بھی آپ، وہاں بنیادی حکم بن سکتا تھا، لیکن وہاں بھی بنیادی حکم نہیں، وہاں اختلاف بھی ہے اور اس کی سندن بھی وہ کمزور ہے۔ اب جو واقعہ ہے میں پورا وہ سنا دیتا ہوں تاکہ آپ کو واضح ہو جائے کہ اصل یہود و نصارہ کی مخالفت کا مطلب کیا ہے، وہ بھی واضح ہو جانا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انصار کے بزرگوں کی ایک مجلس میں گئے، انہوں نے بلایا ہوگا یا آپ خود گئے ہوں گے، دعوت دی گئی ہوگی۔ وہاں آپ تشریف لے گئے تو آپ نے دیکھا کہ سارے کے سارے بزرگوں کی داڑیاں سفید، سر کے بال سفید، سب نے موزے پہنے ہوئے ہیں، سب نے سفید کپڑے پہنے ہوئے ہیں، کسی نے داڑھی کو رنگا بھی نہیں ہے، کپڑوں کو بھی نہیں رنگا ہوا۔ تو آپ نے پوچھا بھی یہ کیا ہے؟ یعنی ایسے جیسے یونیفارم پہنا ہو۔ 10-12 لوگ جتنے بھی تھے وہ سب نے۔ تو آپ نے پوچھا بھی یہ کیا معاملہ ہے؟ تو انہوں نے کہا جی کہ اہل کتاب یہ کہتے ہیں، یہود یہ کہتے ہیں کہ بالوں کو رنگنا ناجائز، وہ یہ کہتے ہیں کہ چپل پہننا ناجائز، وہ یہ کہتے ہیں کہ لباس کو رنگنا ناجائز، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ مونچھیں بڑی رکھو، داڑھی چھوٹی رکھو۔ اب یہ انہوں نے چاروں باتیں بیان کی۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاروں باتوں کا جواب دیا. وہ داڑھی وہ کپڑوں کو رنگتے نہیں ہیں تو آپ نے فرمایا کپڑوں کو رنگ بھی لو اور نہ بھی رنگو. یعنی جو یہود کر رہے ہیں وہ بھی کر لو اور جو یہود نہیں کر رہے وہ بھی کر لو، اور یہود و نصارہ کی مخالفت کرو. یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہود و نصارہ کی مخالفت عادی ہے عادی نہیں ہے. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ کپڑوں کو رنگتے نہیں ہیں تو تم نہ بھی رنگو رنگ بھی لو. وہ موزے نہیں پہنتے تو تم پہن بھی لو، چپل نہیں پہنتے موزے پہنتے تو تم چپل ہی پہن لو موزے ہی پہن لو اور یہود و نصارہ کی مخالفت کرو. تو یہ کس چیز کی مخالفت ہو رہی ہے؟ اگر پوری مخالفت ہوتی تو یہ کہنا چاہیے تھا کہ وہ موزے پہنتے تم صرف چپل پہنا کرو، وہ کپڑوں کو نہیں رنگتے تو تم رنگ لیا کرو. اصل مخالفت تو یہ تھی. لیکن آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ جو کر رہے ہیں وہ بھی کر لو اور جو وہ نہیں کر رہے وہ بھی کر لو اور مخالفت کرو ان کی. مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ وہ اس کو دینی حکم کے طور پر لے رہے تھے. تو جیسے ہی دینی حکم نہیں رہے گا، جیسے ہی میں رنگ بھی لوں نہ بھی رنگوں تو دینی حکم ختم ہو گیا. یعنی نہ رنگنا ناجائز رہا، نہ سفید پہننا ناجائز رہا. تو آپ نے اس کو اس طرح سے کر دی. اب جو داڑھی اور مونچھوں والا معاملہ تھا اس میں یہ جملہ بولنا ممکن نہیں ہے کہ تم مونچھیں چھوٹی بھی کر لو بڑی بھی کر لو، کیونکہ مونچھیں ویسے الگ سے ہمیں حکم دیا گیا ہے. اور تو اس لیے جملہ آپ نے بولا کہ تم داڑھیوں کو بڑا کر لو مونچھیں چھوٹی کر لو ان کی مخالفت کرو. یہ حکم ہے اس پورے پس منظر کے اندر. تو اب مجھے بتائیے کہ داڑھی کا کیا حکم ہوگا؟ فیصلہ آپ خود کر لیجیے، میں اپنی بات یہاں پر چھوڑ دیتا ہوں. داڑھی کے معاملے میں علماء اکثر یہ بات بیان کرتے ہیں کہ داڑھی رکھنا سنت ہے، تمام انبیاء کی داڑھی تھی. اس بات کا کیا کوئی ثبوت موجود ہے قرآن و سنت میں کہ تمام انبیاء نے داڑھی رکھی تھی؟ قرآن میں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا جو واقعہ ہے داڑھی پکڑنے کا، تو اس سے تو ایک نبی کی داڑھی ثابت ہو گئی اور رسول اللہ نے رکھی تھی، یہ حدیث سے ثابت ہو گیا. باقی سارے انبیاء کی داڑھی تھی، یہ کہاں سے ثابت ہوتا ہے؟ کیونکہ اس کے اپوزٹ چیز ہمیں کوئی موجود نہیں ہے جو فطرت میں چلا آ رہا ہے. اور یہ دنیا میں مجھے اب یاد نہیں رہتا، کئی لوگوں نے پہلے ہی پوچھا ہے کہ داڑھی مونڈنے کا عمل کوئی زیادہ پرانا نہیں ہے. پہلے سارے ہی رکھتے تھے. داڑھی مونڈنا ریئر واقعہ ہوتا تھا. اور عربوں کے ہاں خاص طور سے اگر آپ دیکھیں سزا کا حصہ ہوتا تھا کہ داڑھی مونڈ دی. مونچھیں کاٹنا امام مالک کہتے ہیں یہ مسئلہ ہے. مونچھیں کاٹنا امام مالک کہتے ہیں مسئلہ ہے، یعنی شکل بگاڑنا ہے. تو یہ پرانے زمانے کا یہی رواج تھا. تو اس پر قیاس کرتے ہوئے سوچتے ہیں کہ سارے انبیاء نے رکھی ہوگی، لیکن سارے انبیاء کے رکھنے سے کوئی چیز سنت نہیں بنتی جب تک کہ وہ ساتھ یہ نہ کہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے یا اس کا ثواب ہوگا یا نہ رکھنے سے گناہ ہوگا. سنت کی جو ڈیفینیشن ہے کہ ٹریڈیشن آف دا پروفیٹ. نہیں، ٹریڈیشن کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ٹریڈیشن تو یہ بھی تھی کہ آپ کھجور کھاتے تھے، ٹریڈیشن تو یہ بھی تھی کہ آپ چوگا پہنتے تھے، ٹریڈیشن تو یہ بھی ہے کہ آپ نے کبھی شلوار نہیں پہنی، ٹریڈیشن تو یہ ہے کہ آپ تہمت باندھتے تھے. تو یہ کیا کون سی ٹریڈیشن دین بنتی ہے؟ اس کا کوئی اصول ہوگا نا. تو وہ بتا دیجئے کہ داڑھی کے ساتھ وہ کون سا، تہمت کے ساتھ اور داڑھی میں فرق کیسے کریں گے؟ کہ آج ہماری شلوار قمیض اسلامی لباس بن گیا، تہمت تو نہیں ہے. تو تہمت کیوں چھوڑی ہم نے؟ داڑھی کیوں نہیں چھوڑی؟ فطری سر کے بال رکھنا بھی ہے، کٹوائے بھی ہیں، رکھے بھی گئے ہیں. تو کیا کریں؟ چھتے رکھیں؟ فطری تھا نا وہ بھی، کیا کریں آپ؟ تو کوئی اصول ہونا چاہیے کہ جس کی بنیاد پہ ہم فیصلہ کریں کہ یہ واقعی دین کے اندر ہے، یہ دین کے اندر نہیں ہے. تو داڑھی کے لیے کوئی ثبوت موجود نہیں ہے کہ وہ دین کے اندر کی چیز ہے. داڑھی صحابہ کے دوران میں بھی کوئی موضوع نہیں رہا داڑھی کے بارے میں کوئی. ہاں نہیں، وہ بلکہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک آدمی نے بیت المال کے کچھ چیزیں چلانے کی کوشش کی تو ان کو سزا دی گئی داڑھی موڑنے کی. تو اگر داڑھی موڑنے کی سزا دی جا سکتی ہے اس کا مطلب سنت نہیں ہے. تو یہ اس طرح کی چیزیں ہیں. تو یہ جو چیز ہے کہ دین کب کوئی چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کب دین بنتا ہے، وہ دیکھیے آپ نے کبھی بیڈ پر نہیں سوئے، آپ کے گھر کا فرش کچا ہی رہا، خیموں میں رہتے رہے، آپ نے قلعے نہیں بنائے، آپ نے یہ پکے گھر نہیں بنائے. ہمارے ہاں بعض مکاتب فکر کے لوگ کہتے ہیں لو جی یہ اے سی لگانا بدعت ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کبھی نہیں لگایا. نیچے صفیں بچھانا بدعت ہیں. اہل تشیعوں کو دیکھیں کہ ابھی تک وہ سجدے کی جگہ پہ مٹی رکھتے ہیں کہ
کپڑے پر یا کسی کام کی چیز پر سجدہ کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. آپ نے تو ہمیشہ مٹی پر سجدہ کیا. اگرچہ یہ غلط بات ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تہجد جو ہے وہ سیدہ عائشہ کے بستر پر جب پڑھتے تھے تو وہ بستر پر پڑھتے تھے، لیکن بہرحال ان کی ایک رائے بنی اور انہوں نے فتویٰ دے دیا. تو یہ چیزیں کب کوئی چیز دین بنے گی، اس کے لیے ہمارے پرانی امت 2-3 اصول بتاتی تھی کہ آپ کہیں کہ اللہ کو پسند ہے، نہیں کرو گے تو گناہ ہوگا، یہ ہماری سنن میں ہے، اس کو ملت ابراہیمی کا حصہ ہے. کوئی اس طرح کے جملے آنے چاہیے، تب وہ دین کا حصہ بنتی ہے. تو داڑھی کے لیے یہ تو ہے کہ یہود و نصارہ کی مخالفت کرو اور داڑھی بڑھاؤ اور مجھے چھوٹی کرو، یہ جملے تو ہیں، لیکن یہ یہود و نصارہ کی مخالفت کا جملہ ہے. اس پہ کوئی شبہ نہیں کہ جو یہود و نصارہ جس چیز کو دین بنائیں گے ہمیں اس کی مخالفت کرنی ہوگی اگر وہ قرآن و سنت میں نہیں آیا. قرآن و سنت میں آیا تو ہمیں بھی ماننا پڑے گا. یہ وہ بات ہے ساری. تو یہود و نصارہ کی مخالفت میں آپ نے منع کی داڑھی کو بڑا کرنے کا اور مونچھوں کو چھوٹا رکھنے کا. پہلی بات یہ کہ بنیادی حکم کوئی موجود نہیں ہے، کہیں آپ سنائی نہیں دیتے کہ داڑھی رکھا کرو، اللہ نے اس کا حکم دیا. داڑھی نہ منڈوانا اللہ نے ناپسند کیا، کہیں کوئی حکم موجود نہیں. تو پہلی بات. دوسری بات یہ کہ سنن جو 10 سنن والی روایت ہے وہ سندن کمزور ہے. 5 ہی سنن ہیں اور بس وہ 5 سنن جو ہیں ختنے ہیں، مونچھیں کاٹنا ہے، ناخن کاٹنا وغیرہ، بغلوں کے بال لینا ہے، یہ چیزیں چلتی آ رہی ہیں. اس پہ ہمارے یہاں تواتر ہے. سنن فطرت، باقی سنن بہت ساری ہیں. سنن فطرت کا جو اصل میں فطرت جو ہے وہ ہماری طہارت پسند ہے، تو طہارت کی یہ ساری چیزیں اگر آپ دیکھیں تو